دیکھیں گے، ہم مدینہ ضرور دیکھیں گے، کوئی دیکھے نہ دیکھے محشر میں مجھ کو میرے حضور دیکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ بیٹھنا بیٹھو، ہٹو نہ بتائیں۔ کرسی اٹھائیں۔ ممبر نور کا جلوہ افروز صدیق سمیع حضرت مولانا شعیب القادری مصباحی اور محب گرامی قدر حضرت حافظ و قاری ریاض احمد صاحب قبلہ اور انہی کے حامی و ناصر و معاون حضرت حافظ و قاری رضوان احمد صاحب قبلہ و دیگر معزز محترم سامعین کرام اور اسلامی رشتے کی دیگر سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، صدق اللہ العظیم۔ حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمان بارگاہ غوثیت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے۔ ہر شعر اپنے دامن میں دلائل و براہین سے مبرہن ایک واقعہ اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ آگے عرض کرتے ہیں بارگاہ غوثیت میں کہ مرغ سب بولتے ہیں، بول کے چپ رہتے ہیں۔ مرغ سب بولتے ہیں، بول کے چپ رہتے ہیں، ہاں اصیل ایک نوا سنج رہے گا تیرا، ہاں اصیل ایک نوا سنج رہے گا تیرا۔ اور پھر بارگاہ غوثیت کا جو مرتبہ ہے اس کو اجاگر کرتے ہیں اور اپنی عاجزی کا اظہار بارگاہ غوثیت میں حضور اعلیٰ حضرت کس طریقے سے فرماتے ہیں۔ کلام سبھی نے پڑھا، میں پڑھتے تھا، کلام سبھی نے پڑھا تھا، میں نے سوچا حضور اعلیٰ حضرت کا مقطع میں ہی پڑھ دیتا۔ اعلیٰ حضرت یوں عرض کرتے ہیں، ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، ہے رضا وہ گاؤں میں لفظ بولا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، ہے یہ مت کرو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، وہی لفظ ہے یہ بریلی کی ٹھیٹھ زبان ہے، اعلیٰ حضرت کی اپنی مادری، وہی عرض کر رہے ہیں، ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید و جید ہر دہر ہے، سید و جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ آئیے آیت کریمہ میں روشنی ڈالنے سے سب آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر لیں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ
وبارک وسلم صلو علیہ اللہم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے سمیر بھائی ہم کو نہیں دکھ رہے ہیں، کہاں چلے گئے؟ وہ اس بزم کے میرا خیال ہے چندہ وغیرہ کرنے کے سرخیر ہیں، اور آپ کے ساتھی ہمارے بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں جی ان کا نام بتا دیا جائے مجھے۔ منا بھائی جی، دیکھیے خاص بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ یہ جو محفلیں آراستہ کی جاتی ہیں بے شک باعث خیر و برکت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، باعث خیر و برکت ہوتی ہے، لیکن اصل یہ جو منبر رسول ہوتا ہے اس کا مقصد جانتے ہیں کیا ہے؟ اسلام یہاں سے کنوے ہوتا ہے، اسلام کے پیغامات اور احکام شرعیہ یہاں سے کنوے اور اسلام کے مسائل کی تبلیغ و اشاعت کا ایک بہترین ذریعہ ہے یہ اسٹیج۔ تو میں آج کچھ انہی باتوں پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ ہمارے سمیر بھائی جب مل جائیں تو میرا پیغام ان تک پہنچا دیجیے گا، اور منا بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بہر صورت اچھی چیز ہے آپ لوگوں نے اس میں حصہ لیا، لیکن حضرت غوث اعظم سے محبت کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ جلسے منا لیے جائیں، یہ تقاضا بالکل نہیں ہے۔ جلسہ کرانا کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ سنت ہے، مستحب ہے، باعث خیر و برکت ہے، باعث خیر و برکت ہے، لیکن تعلیمات غوث اعظم کیا ہے؟ غوث اعظم کے فرامین کیا ہے؟ غوث اعظم نے کس طریقے سے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلایا، وہ کیا ہے؟ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ایسا کرتا ہے در حقیقت وہی غوث اعظم کا دیوانہ۔ تو میری گزارش ہے جتنے بھی سرخیر رہے ہیں اس گروپ کے، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ انشاءاللہ العزیز دل میں یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ نماز پنجگانہ کا پابند بننا ہے، اور یہی حقیقت میں غوث اعظم کی غلامی ہے، یہی غلامی ہے۔ تو منا بھائی آپ بیٹھے ہیں، بس میں کہہ دے رہا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے اور دل میں نیت کیجئے کہ انشاءاللہ العزیز کل سے 5 وقت کی نمازیں ضرور ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ محفل سجائی گئی، ہمارے امام صاحب نے اس میں حصہ لیا اور آپ لوگوں نے بھی حصہ لیا۔ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، بڑی پیاری حدیث ہے، آپ کو سناتا چلا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی نیا طریقہ رائج کیا، جس نے کوئی نیا طریقہ رائج کیا اور وہ نیک طریقہ ہے، تو جتنا ثواب اس کے کرنے والوں کو ملے گا اور اس پر اور دیگر لوگ جو عمل کریں گے ان کو ملے گا، ان سب کا ثواب ہمارے امام صاحب کو بھی ملے گا۔ جس نے کسی بھی اچھے طریقے کی بنیاد ڈالی اس کو اس اچھے طریقے کا ثواب ملے گا، اور اس اچھے طریقے پر جتنے لوگ عمل کرتے چلے جائیں گے ان کو بھی ثواب ملتا رہے گا، لیکن ان کو جتنا ثواب مل رہا ہے ان سب کا ثواب ہمارے امام صاحب کو بھی ملے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ پڑا، ایک اچھی بزم کی ابتدا ہوئی ہے، انشاءاللہ اس پر آپ گامزن رہیں گے، یہاں سے کچھ دین کی باتیں لے کر جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور آپ کے جتنے لوگ اس میں شریک رہے ہیں ان سب کو بھی ثواب اس کا ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب امام صاحب کے تعلق سے حدیث پیش کر دی ہے، آپ لوگوں کے تعلق سے بھی ایک حدیث پاک سنا دوں، آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ دل آپ کا خوش ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، کہ جب تم جنت کے باغ سے گزرو یا جنت کے باغ میں جاؤ تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ جب تم جنت کے باغ میں جاؤ تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دنیا میں جنت کہاں ہے کہ ہم اس کے باغوں سے کچھ کھا لیں؟ میرے آقا نے جو لفظ ارشاد فرمایا، حدیث، میرے آقا نے فرمایا مجالس الذکر،
میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ مجالس الذکر، یہ وہی محفلیں ہیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایسی محفلوں میں جب جاؤ تو میرے آقا نے، اب میں اس کا کھول کر مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ جب ایسی محفلوں میں جاؤ تو کچھ دین کی باتیں لے کر آیا، اور وہ محفلیں اور جنت کا باغ، جنت کا باغ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم جنت کے باغ میں جاؤ تو کچھ کھا پی لیا کرو، اور وہ جنت کا باغ ہے کیا؟ یہ پاکیزہ محفلیں جنت کا باغ۔ تو آپ یہ سوچ لیجئے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اس محفل میں جو بیٹھے ہو یہ در حقیقت جنت کا ایک باغ ہے۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ باہر صورت، اب آگے چلتے ہیں۔ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، محبوب تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے لیے اور آسان کر دیتا ہوں۔ محبوب آپ نے اس شخص کو دیکھا جو اپنی منمانی کرتا ہے، محبوب آپ نے اس شخص کو دیکھا جو اپنی منمانی کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے آیت کریمہ کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بندوں کو پیدا فرمایا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیا اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ کس لیے پیدا کیا تھا؟ کہ اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے۔ اب وہ اللہ کی نہیں مان رہا ہے، اب وہ اللہ کی نہیں مان رہا ہے بلکہ اپنے نفس کی تکمیل میں لگا ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے اظہار تعجب کیا۔ تو حضور غوث اعظم کی کراماتیں بیان ہو گئی، کرامات کا تذکرہ ہوا۔ میں حضور غوث اعظم کی تقریر بیان کرنے جا رہا ہوں، میں حضور غوث اعظم کی تقریر بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خطاب جب فرمایا کرتے تھے تو آپ کی محفل اور مجلس میں تقریباً 70,000 لوگ شامل ہوا کرتے تھے، اور یہ تعداد کبھی 70,000 سے کم نہیں ہوئی ہے، بڑھی ہے، گھٹی نہیں ہے۔ اور آپ کے خطاب فرمانے کا انداز یہ تھا، تقریر کرنے کا انداز یہ تھا، اور آپ اس طریقے سے عوام کے دل میں خوف الہی سمو دیا کرتے تھے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ کی تقریر کے دوران بعض لوگوں کی روح قفس انصری سے پرواز کر جایا کرتی، جاں بحق ہو جایا کرتے تھے۔ اس قدر اللہ رب العزت کی خشیت بھرا بیان حضور غوث اعظم کا ہوتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حدیث قدسی اپنی تقریر میں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے۔ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اب سنیں غور سے۔ حضور غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں اور حدیث قدسی بیان فرما رہے ہیں۔ ارشاد آپ بیان فرماتے ہیں اذا عصیت فغضبت، جب میری نافرمانی کی جائے، فغضبت تو میں ناراض ہوتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت، یہ حدیث قدسی ہے، اور بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اذا عصیت، جب میری نافرمانی کی جائے، فغضبت واذا غضبت فلعنت، اور جب میں غضبناک ہوتا ہوں تو میں اس شخص پر جس سے میں ناراض ہوتا ہوں اپنی لعنت بھیجتا ہوں۔ یعنی جو شخص میری نافرمانی کرے تو وہ مجھ کو غضبناک کرتا ہے، اور جب کوئی مجھے غضبناک کر دے تو میری لعنت اس پر اترتی ہے۔ اور آگے سنو، اور آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مُلْک، اور یہ لعنت ایک پہر کے لیے نہیں ہوتی،
ایک لمحے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ 7 پشتوں تک یہ لعنت بڑھتی رہتی ہے۔ اللہ سمجھ، یعنی خاندان میں اگر کوئی ایک فرد اللہ رب العزت کی نافرمانی کر دے تو اس شخص کی وجہ سے رب کی لعنت 7 پشتوں تک جاری رہتی ہے۔ اس پر خاص طور سے ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ حضور غوث اعظم اپنی تقریر میں ارشاد فرما رہے ہیں ہمارا ماحول کیا ہے، ہم اپنے روز و شب کو دیکھیں، ہماری زندگی کے دھارے کس سمت میں بہ رہے ہیں۔ میں زیادہ ہنسنے ہنسانے کی تقریر کرنے کا عادی نہیں، میری عادت ہے جو حق ہوتا ہے وہی بولتا ہوں، بے شک اور حق کا یہ معیار ہونا چاہیے جو حق ہو وہ سر چڑھ کے بولے، بے شک حق جو حق ہو وہ سر چڑھ کے بولے۔ تو آپ اپنی روز و شب کا اندازہ لگائیے۔ میں حقیقت بتا بھائیوں، برا مت ماننا، میں نے خود اپنی نگاہوں سے قاسم نگر کے محلے میں پچھوارے پہ دیکھا ہے لوگوں کو جوا کھیلتے ہیں، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ اپنے مسلمان بھائی ہیں۔ کتنا بڑا عالمیہ ہے، آپ کے گھر کے بازو میں ایک دینی ادارہ قائم ہو گیا۔ اللہ سمجھ، بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، بہت خوش نصیب ہیں۔ ہمارے امام صاحب اور نائب امام صاحب رات و دن آپ کے اسلام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ماحول یہ ہے، بازو میں مسجد ہے اور پہلو میں یہاں جوا ہو رہا ہے۔ یہی اسلام سکھاتا ہے ہم کو، یہی غوث اعظم سے ہماری محبت ہے۔ یہ آئے محفل میں اور ہاتھ اٹھا کر جھوم لیا، ابھی نعرہ لگانے کو کہہ دوں تو ایسا لگے گا کہ بس اس طریقے سے جھوم کے نعرہ لگائیں گے کہ بس ایسا لگے گا کہ اس سے بڑا عاشق رسول کوئی موجود نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی عاشق رسول موجود نہیں ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ کیسی محبت ہے اپنے رسول سے امتی کی جو اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے فجر کی نماز میں اس کو بستر سے اٹھا نہیں دیتی۔ بے شک بہت یہ کیسی محبت ہے؟ اور دعویٰ اگر بغیر دلیل کے ہو تو وہ جھوٹا مانا جاتا ہے۔ بے شک حق ہے۔ اگر میں دعویٰ کروں کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں تو آپ مان سکتے ہیں مولانا دلیل دیجئے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو وہ دلیل کیا بنے گی؟ اگر ہم آقا کے فرامین پر عمل کریں۔ میرے آقا نے فرمایا نماز پڑھو، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یار ہم کیسا عشق رکھتے ہیں اپنے نبی سے کہ ہم اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ میں آپ کو بتاؤں وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، وہ ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے، کیا ارشاد فرمایا؟ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی سے کہوں کہ تم مسجد میں جا کے اقامت کرو، اور جب نماز قائم ہو جائے تو میں نکلوں مدینے کی گلیوں میں اور دیکھوں کس کس گھر میں وہ لوگ موجود ہیں جو نماز کے لیے حاضر نہیں ہوئے، اور جس جس گھر میں ایسے لوگ موجود ہیں جو نماز کے لیے حاضر نہیں ہوئے ان گھروں کو میں جلا دوں۔ اللہ الصمد، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ الصمد، جن کے بارے میں قرآن نے کہا رحمت للعالمین، ان کے بارے میں قرآن نے کہا کسی کی تکلیف، امتی کی تکلیف، ایک ذرہ برابر تکلیف جن کو برداشت نہیں ہے، وہی نبی رحمت اپنی زبان اذان سے یہ لفظ ادا کر رہے ہیں کہ جو لوگ نماز کے لیے حاضر نہیں ہوئے ان کے گھروں کو میں جلا کر راکھ کروں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ بےایمانی ہمارے اندر، شراب نوشی ہمارے اندر۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں، برا مت ماننا امام الانبیاء کے غلاموں، میں اپنے تجربے 2 سال مجھے یہاں ہونے کے قریب ہیں، میں نے جہاں تک اپنے آپ میں نے پایا ہے اناؤ کے مسلمانوں کو، میں نے دیکھا ہے کہ دل میرا ٹوٹ رہا ہے بولنے میں ایسا لفظ، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، میرا دل رو رہا ہے اس وقت۔ اناؤ کے مسلمان شراب بہت پیتے ہیں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔
میں جب تک کسی چیز کا میں تجربہ نہیں کر لیتا ہوں، میری عادت ہے میں گفتگو نہیں کرتا اس چیز پر۔ میں اپنے تجربات کی روشنی میں بول رہا ہوں۔ قاسم نگر ہی کی کیا تخصیص، میں بول رہا ہوں کہ اناؤ کے اکثر مسلمان جو ہیں ان میں بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو شراب نوشی کے عادی ہیں۔ اللہ سمجھ، میرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس لیے تشریف لائے تھے؟ شراب سے دور کرنے کے لیے، اللہ سے قریب کرنے کے لیے، اور آج ہم وہی چیزیں کر رہے ہیں جن سے میرے نبی نے فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ شراب اور یہ جوا یہ دونوں گناہ ہیں، کبیرہ ہیں، دونوں کے دونوں گناہ کبیرہ ہیں۔ اللہ سمجھ، اب بتاؤ جو شخص شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اذا رسیتو کے زمرے میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ رب کی نافرمانی کی کہ نہیں کی؟ اور جب رب کی نافرمانی کی تو اللہ کو غضبناک کر دیا، اور جب اللہ کو غضبناک کیا تو اب 7 پشتوں تک اللہ کی لعنت اس کی پشتوں میں منتقل ہے۔ اللہ سمجھ، کسی نے کہا تھا کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ تو یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہے، یہ ہمارا معیار ہے۔ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ مولوی بڑا بیکورڈ ہے، بہت کنزرویٹو سوچ ہے اس کی، بڑی دقیانوسی سوچ رکھتا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ آج ہم اس صدی میں جی رہے ہیں، زمانہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے، ترقی کی منزلیں طے کر رہے ہیں لوگ۔ کہتا ہوں یار، محمد عربی کے اصول کو چھوڑ کر تم ترقی کی منزلیں طے کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں، یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ تم ترقی کر گئے ہو، در حقیقت تم کارے مذلت میں جا پڑے ہو، ورنہ وہ 313 تھے تو لہذا مغوانا، آج ہم ہزاروں میں تو کرتے ہیں بلا۔ وہ 313، فقط 313 مقابلے میں 1000 کی تعداد، اللہ الصمد، اور فتحیات ہوئے، اللہ نے انہیں کامیاب کیا، بامراد کیا، مقصد تک پہنچا دیا۔ آج ہم لاکھوں کی تعداد میں ہیں لیکن غلامی کر رہے ہیں۔ آپ دنیاوی سطح پر اس کا مشاہدہ، تھوڑا تو بدلتا جا رہا ہے موضوع، میں سوچ رہا ہوں کہ ادھر ہی رہوں، لیکن بات نکلتی ہے تو کسی نے کہا کہ دور تلک جاتی ہے، بات نکلتی ہے تو پھر دور تلک جاتی ہے۔ بات صورت میں ادھر نہ جا کر اسی طرف آتا ہوں۔ یہ تو بات ہوئی جو حضور غوث اعظم تقریر کر رہے تھے کہ جب کوئی بندہ میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اس سے غضبناک ہوتا ہوں اور اس پر اپنی لعنت اتار دیتا ہوں۔ اس پر ایک خاص طور سے اپنی اسلامی رشتے کی ماؤں اور بہنوں سے بھی میں کہنا چاہوں گا، خدا را آپ اگر حضور غوث اعظم کی والدہ جن کا نام نامی اسم گرامی اللہ الصمد ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کر لے تو معاشرہ پورا کا پورا سدھرتا ہوا نظر آئے۔ روایات میں ملتا ہے، بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہفتے میں 3 بار خطاب فرمایا کرتے تھے۔ کون؟ آقا علیہ السلام ہفتے میں 3 بار خطاب فرمایا کرتے تھے، جس میں سے 2 مرتبہ خواتین کو خطاب فرمایا کرتے تھے اور 1 مرتبہ آدمیوں سے خطاب فرمایا کرتے۔ پتہ یہ چلا اس بات سے کہ عورتیں اصلاح کی زیادہ مستحق ہوتی ہیں، عورتیں اصلاح کی زیادہ مستحق ہوتی ہیں، عورتوں ہی کے ہاتھ میں اس قوم کا مستقبل ہے۔ عورتیں اگر چاہیں تو یہ جتنا ماحول بگڑا ہوا ہے یہ سب سدھر سکتا ہے۔ عورتیں جب اپنے بچوں کو آغوش میں لے کر جب اپنے پستان سے اپنے نونہال کا منہ لگائیں تو فقط دودھ نہ پلائیں بلکہ نبی کے نعت کے نغمے گنگنائیں اور اس دودھ کے ساتھ میں اس کے رسول بھی منتقل کرتے ہیں۔ اگر اس بات کی کوشش کی گئی تو بچہ غوث اعظم تو ہو سکتا ہے نہ بنے اور نہیں بنے گا، لیکن کم از کم غلام غوث اعظم غلام غوث اعظم تو ضرور بنے گا۔ اور بے حجابی کو ختم کر، بے پردگی یہ گھر میں بے برکتی کا سبب ہوتی ہے۔ آج ہر مسلمان کا یہ رونا ہے کہ ہمارے گھر میں برکتیں نہیں ہوتی، ہمارے گھر میں برکتیں نہیں ہوتی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ذرا تم اپنے گھر کا ماحول تو دیکھو،
कौन सा ऐसा काम और कौन सा ऐसा माहौल तुमने बना रखा है जिसकी बिना पर इस बात का रोना रोया जा रहा है कि हमारे घर पर बरकतें नहीं होती। टीवी तुम्हारे घर में है, सीरियल ड्रामे तुम देखते हो, एक भी पार्ट और एक भी किस्त उसकी छूटने ना पाए। अगर केबल का रिचार्ज केबल नहीं है तो उसको खिंचवाया जाता है, अगर रिचार्ज नहीं है तो रिचार्ज कराया जाता है, लेकिन टीवी ड्रामे सीरियल देखना जरूरी है, देखना जरूरी है। आप बताओ, जिस घर में ऐसी फहश तस्वीरें देखी जा रही हो, जिस घर में गाने की आवाज आ रही हो, जिस घर से कुरान मजीद की तिलावत की आवाज आनी चाहिए थी, उस घर से गानों की आवाज आ रही है। अब बताओ, बेबरकती तुम्हारे घर में नहीं होगी तो किसके घर में? बेशक। हजरत गौसे आजम के उस्ताद ग्रामी वकार हजरत हम्माद बिन दब्बाग रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जा रहे थे, रास्ते में किसी के पाजेब की घुंघरू की आवाज आपके कानों से टकरा गई और उसके गुनगुनाने की आवाज आपके कानों से टकरा गई। आवाज इतनी प्यारी थी कि आप उछल पड़े। कभी कभी होता है कि बड़ी सुरीली आवाज हमको मिल जाए सुनने को तो एक अजीब सी कैफियत हमारी हो जाती है, तो आप उछल पड़े, लेकिन चंद लम्हों के बाद कुछ ख्याल आया और आप बेहोश होकर गिर पड़े। और जब होश में आए तो जबान पर जुमला क्या था, अल्लाह समझ। मुसलमानों गौर से सुनो, इमामुल अंबिया के गुलामों, गौसे आजम के दीवानों, हुजूर गौसे आजम के उस्ताद ग्रामी का वो जुमला सुनो। हुजूर हजरत हम्माद बिन दब्बाग रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज कर रहे थे होश में आने के बाद कि मौला, हम्माद से ऐसी कौन सी गलती हो गई, हम्माद से ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हो गया कि गाने की आवाज उसके कानों से टकरा गई। मौला, अगर तू मुझसे नाराज है तो मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूं, तू मुझे माफ कर। अल्लाह समझिए, हुजूर गौसे आजम के उस्ताद ग्रामी का कि अगर गाने की आवाज टकरा गई तो उन्होंने यह तसव्वुर किया कि मुझसे कोई गुनाह हो गया है, इस वजह से इस गाने की आवाज मेरे कानों से टकरा गई। आज मुसलमानों के बच्चों के हाथ में ईसाइयों ने अपनी तकरीबकारी के आलात पहुंचा दिए मोबाइल की सूरत में। आज मुसलमान का छोटा छोटा बच्चा हाथों में एंड्रॉइड फोन लिए हुए है, टिकटॉक यूज कर रहा है, गाने सुन रहा है, फिल्मी तराने सुन रहा है। अगर कामयाबी से तुम दूर कर दिए गए हो तो इसमें कौमों का कसूर नहीं है, दूसरी कौमों को क्यों खता नहीं है, तुम्हारी खता है। इसलिए कि रब तआला ने इरशाद फरमाया है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। ऐ लोगों, तुमको जो मुसीबतें पहुंची है वो तुम्हारे अपने हाथों का किया था। मुसीबतें जो हमारे पास आई है ये किसी ने भेजी नहीं है, ये हमने अपने हाथों से कमाई। औरतें अगर इस बात का इस्तेमाल करें कि वो नमाज पंजगाना पढ़ेंगे, अल्लाह समझ, तो यकीनन वो नौनिहाल जो अभी शऊर की मंजिलें भी नहीं तय कर पाया है, अपने वालिदैन की हरकत को देखकर उनकी इत्तिबा करता हुआ नजर आए। अभी हाल ही में हजरत एक आर्टिकल गुजरा था फेसबुक पर कि एक औरत ट्रेन में सफर कर रही थी। सुन लीजिए, इस जमाने में भी ऐसे लोग हैं। एक औरत जो कि गैर मुस्लिम है, ट्रेन में सफर कर रही थी, उसकी हाथ में एक किताब थी और उसी के बाजू में उसका 8-9 साल का एक बच्चा था, उसके हाथ में भी किताब थी। तो जो शख्स सफर कर रहा था उसने पूछा उस औरत से कि मैं ताज्जुब में पड़ गया हूं ये देखकर, आप किताब पढ़ रही हैं, ये तो अच्छी चीज है, लेकिन ये 8-9 साल का बच्चा उस दौर में जिस दौर में हर बच्चे की आरजू मोबाइल हुआ करती है, हर बच्चे की आरजू मोबाइल हुआ करती है, आपने इसके हाथ में किताब थमा दी है, ये किया कैसे आपने? उस औरत का जवाब सुनिए। और अपनी जिंदगी में मेरी माँ और बहनों, अपनी जिंदगी में इसको नाफिज करने की कोशिश कीजिए। उस औरत ने जवाब दिया कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ये हमारी बातों को मानते नहीं, वो बच्चे वाकई छोटे जो होते हैं बड़े जिद्दी होते हैं। तो कहा कि ये हमारी बातें अगर हम कहेंगे तो ये नहीं मानेंगे। मैंने सिर्फ इतना किया है कि मैं अपने बच्चे के सामने जब से इसने शऊर की मंजिलें तय करना शुरू की है, मैं किताबें पढ़ती रही हूँ। मेरे बच्चे ने मुझे किताब पढ़ते हुए देखा, इसलिए किताब ही पढ़ रहा है।
تو اگر ہماری اسلامی بہنیں نماز کی عادی ہو جائیں، قرآن مجید کی عادی ہو جائیں، تو انشاءاللہ العزیز ہماری قوم کہ یہ چھوٹے چھوٹے نونہال جو آگے چل کر قوم کے قائد کی حیثیت سے بھی ہو سکتا ہے ادھر مگر ہوں، یہ اچھی تربیت پا سکتے ہیں، اچھی نہج پر ان کی پرورش کی جا سکتی ہے۔ حضرت آقا علیہ السلام صحابہ کے درمیان عورتیں خاص طور سے اس حدیث پاک کو سنیں، خاص طور سے ان کی توجہ میں چاہتا ہوں اس حدیث پاک پر۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ سارے صحابہ موجود تھے۔ اس حدیث کے راوی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، تو حضرت علی بھی خاموش بیٹھ گئے، سارے صحابہ خاموش بیٹھ گئے، کوئی کچھ نہیں بولا۔ تھوڑی دیر کے لیے آقا علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ آقا میں ابھی تھوڑی دیر میں آ کر انشاءاللہ اس کا جواب دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے اجازت دے دی، آپ اپنے گھر تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ آپ ان کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ بڑے متفکر دکھ رہے تھے، حضرت علی بڑے غور و فکر میں کھوئے ہوئے لگ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اے میرے شوہر، اے میرے تاجدار، کیا بات ہے کہ میں تم کو آج فکر و خیال میں ڈوبا ہوا دیکھ رہی ہوں؟ حضرت علی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے آج پوچھا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ اور کوئی صحابہ اس کا جواب نہ دے سکا، کوئی صحابی اس کا جواب نہیں دے پائے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا جواب دیا۔ اللہ الصمد، وہ جواب کیا ہے؟ وہ جواب کیا ہے؟ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جواب کیا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک عورت کی خوبی یہ ہے لا یرین الرجال ولا یرونہن، کہ عورت کی خوبی یہ ہے کہ کوئی مرد اس عورت کو نہ دیکھنے پائے اور نہ ہی کوئی مرد اس عورت کو دیکھنے پائے۔ اللہ الصمد۔ پھر جب یہ جواب مل گیا، آپ آقا کی بارگاہ میں آئے اور کہا علی جواب معلوم ہو گیا؟ تو آپ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ کہا کہ کیا ہے جواب؟ کہا جواب یہ ہے کہ عورت کی خوبی یہ ہے کہ نہ تو وہ کسی مرد کو دیکھے اور نہ کوئی مرد اس عورت کو دیکھنے پائے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی تم نہیں بول رہے ہو، یہ میرا خون فاطمہ الزہرا۔ بے شک بے شک، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، زندہ باد، جشن غوث الورا، زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ امت کی ماؤں کو ضرورت ہے کہ وہ اسلامی احکامات پر عمل کریں۔ یہ جو باہر بے حجابی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ جو کسی غیر محرم کی طرف دیکھے اس پر بھی اللہ کی لعنت، اور جس کو دیکھا جائے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ اللہ الصمد۔ یہ بازاروں میں چلتی ہوئی ہماری اسلامی رشتے کی ماں اور بہنیں، اللہ الصمد، وہ بھی جب نکلتی ہیں برا مت مانیے گا۔ وہ کہا ہے کسی نے کہ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، میں دشمن نہیں ہوں آپ کا، میں رسول گرامی وقار کی حدیث آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ مرتبہ جو رسول گرامی وقار کے صدقے میں تم کو ملا ہے، ورنہ اے میری امت کی ماں اور بہنوں، آپ کو معلوم ہے کہ آقا علیہ السلام کی بعثت سے پہلے عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ بہت سارے واقعات ہیں، میں ادھر جانا نہیں چاہتا۔ عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ یہ جو عظمت تم کو ملی ہے کہ جنت سمٹ کر تمہارے قدموں میں یہ صرف مصطفیٰ کی بعثت کا صدقہ ہے، ورنہ ایک عورت کو یہ مقام ہی نہیں حاصل تھا کہ جنت اس کے قدموں میں جا کر رکھ دی جائے۔ کہ تم کو مرتبہ ملا ہے تو صرف اور صرف اس بنا پر ملا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی زبان اقدس سے تمہارے بارے میں الفاظ نکل گئے ہیں کہ جنت اگر ڈھونڈنی ہے اور جنت چاہتے ہو تو ماں کے قدموں سے لپٹ جاؤ، اللہ رب العزت جنت عطا کر۔ تو اللہ کے رسول نے تم کو
इतनी बड़ी अजमत अता फरमा दी कि जन्नत उठाकर तुम्हारे कदमों में रख दी। अब ये बताओ इस एहसान का तकाजा क्या है? इस एहसान का तकाजा क्या है कि उस एहसान करने वाले की हुक्म अदौली की जाए, उसके हुक्म को टाल दिया जाए। ऐसा तो दुनियावी जिंदगी में नहीं होता। आप हमको हमारे जरूरत के वक्त 10,000 रुपए दे दें तो मैं चर्चा करता फिरूंगा कि फला साहब यार बड़े मेहरबान हैं, बहुत मानते हैं यार, मेरी गरीबी के आलम में, मेरी मजबूरी के आलम में मुझे 10,000 रुपया दिया था। अब अगर आप मुझसे कोई काम कहेंगे तो मैं इनकार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझ पर आपका एक एहसान पड़ गया है। तो जरा सोचो, जो सरापा रहमत है, जो मोहसिन इंसानियत है, उनके इतने एहसानात हम पर हैं, अब उनके एहसान के चुकाने का तकाजा क्या है? तकाजा यही है कि हम सही मानों में मुसलमान, इस्लाम की तालीमात पर अमल करने वाले बन जाएं। बहुत सूरत हुजूर गौसे आजम की उस तकरीर की तरफ आना चाहता हूँ। ये बात हुई थी कि जब कोई शख्स मेरी नाफरमानी करे तो मैं उससे नाराज होता हूँ, और जब नाराज होता हूँ तो गज़बनाक होता हूँ, और गज़बनाक होता हूँ तो अपनी लानत उस पर उतार देता हूँ। अब आगे सुनो, गौसे आजम और आगे इरशाद फरमाते हैं। क्या इरशाद फरमाते हैं? और अगर कोई बंदा मेरी इताअत करे, मेरी फर्मा बरदारी करे, तो मैं उस पर अपनी बरकत उतार देता हूँ। तो मैं उस पर अपनी बरकत उतार देता हूँ। वहां तो महदूद थी लानत, महदूद है कि 7 पुश्तों तक। अल्लाह ने यहाँ ये नहीं इरशाद फरमाया कि 7 पुश्तों तक बरकतें उतार देता हूँ, बल्कि इरशाद फरमाया वलैसा बिरहमती ला निहाया, और मेरी रहमत की कोई इंतहा ही नहीं। सुभान अल्लाह। यानी अगर आप अल्लाह की फरमा बरदारी करें, उसकी इताअत करें, तो अपनी बरकतों को आप पर नाजिल फरमा देता है, और ऐसा नाजिल फरमाता है कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। इतना प्यार करता है हमसे हमारा। और हुजूर गौसे आजम की तकरीर ही का एक और टुकड़ा, बड़ा दम भरते हैं हुजूर गौसे आजम से हम मोहब्बत का। हुजूर गौसे आजम, ये खास हुजूर गौसे आजम का फरमान है, तुम्हें बताने जा रहा हूं। ये खास हुजूर गौसे आजम का फरमान है जो आपने दौरान तकरीर कहा, इरशाद फरमाया कि मैं उस शख्स से ऐलाने जंग करता हूं। ये हुजूर गौसे आजम का जुमला है, अपना जुमला हुजूर गौसे आजम का, कि मैं उस शख्स से ऐलाने जंग करता हूं जो शरीयत के अहकाम की पामाली करता है। यानी अल्लाह ने हुक्म दिया था कि नमाज पढ़ो, अब वो शख्स नमाज नहीं पढ़ता, तो हुजूर गौसे आजम उससे ऐलाने जंग फरमा रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया था कि शराब ना पियो, ये हराम है, अगर कोई अमल नहीं करता, हुजूर गौसे आजम इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरा उससे ऐलाने जंग है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि तुम जिना के करीब मत जाओ, तुम बेहया मत बनना। अगर कोई शख्स जिना का इर्तिकाब करता है, बेहयाई के करीब जाता है, तो हुजूर गौसे आजम का उससे ऐलाने जंग है। अब आप सोचे, बगदाद की सरजमीन पर अमेरिका ने बमबारी की, बहुत सारे लोगों को एतराज हुआ कि वो तो अल्लाह के वली हैं, साहिबे करामत हैं, क्यों नहीं बचा पाए अपने बगदाद को? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये एतराज है कुछ लोगों का कि क्यों नहीं बचाया। अरे बचाते क्यों? तारीख उठाकर देख लीजिए, आपके रोज़े अनवर के बाजू में सिनेमा हॉल, और न जाने कैसे कैसे गुनाहों का इर्तिकाब किया जा रहा था। और खुद हुजूर गौसे आजम इरशाद फरमा रहे हैं कि जो शख्स शरीयत के अहकाम की पाबंदी न करे, मेरा उससे ऐलान जंग है। अमेरिका ने बम बरसाए, हुजूर गौसे आजम ने पहले ही से अपना ऐलान जंग फरमा दिया था। अब सोचो, इस बात को लेकर सोचो कि तुम कितने गौसे आजम के दीवाने हो और कितनी उनसे मोहब्बत करते हो, और फैजान गौसे आजम तुम्हारे घरों पर क्यों नहीं बरसता? इधर से खा लेना, एहतमाम करा लेना, बाइसे खैर व बरकत, बिला शक व शुबा बाइसे खैर व बरकत। लेकिन ये सुन्नत और मुस्तहब हो सकता है, वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है। लेकिन इसमें क्या है ना कि अपनी मन मानी है। क्या है? मन मानी।
हमारा दिल किया, हम हाजिर हो गए। लेकिन जिस काम अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया था कि जलसे करो, कोई शख्स साबित नहीं कर सकता इस बात को कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया है तुम जलसे करो। अल्लाह ने हुक्म दिया था नमाज पढ़ो, अल्लाह ने हुक्म दिया था नमाज पढ़ो। मनमानी की, अल्लाह की ना मानी। मनमानी की कि नहीं की, मैं हकीकत बता रहा हूं। बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं इस पद में जिन्होंने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, और जब फज्र की अजान होगी ना तो फज्र की नमाज भी नहीं पढ़ी। क्या हासिल करके जाओगे इस मजमे से? ये गौसे आजम की महफिल जो मुनक्किद की गई है, क्या हासिल करके जा रहे हैं? दरअसल ये जलसे जो होते हैं ये कौम की इस्लाह के लिए होते हैं। तो अगर इन जलसों में आते हो तो फिर यहां से कुछ बन कर जाओ, कुछ हासिल करके जाओ। जिंदगी में मैं कहता हूं ज्यादा नहीं, अरे कुछ तो बदलो। अगर तुम सिर्फ नमाज पढ़ने के आदी बन गए तो मेरा दावा है कि नमाज तुम्हें फिर तमाम बुराइयों से रोक देगी, क्योंकि मेरे रब ने वादा फरमा लिया इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज तमाम बुराइयों और बेहयाइयों से रोक देगी। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का बड़ा दावा है, इस पर भी कुछ हदीस पाक की रोशनी में गुफ्तगू हो जाए। आजकल तो ना इस तरीके के अशार पढ़े जाते हैं, इस तरीके के अशार पढ़े जाते हैं कि मैं क्या बता रहा हूं। दावा करते हैं लोग अपने शेरों में कि किस तरीके का शेर है, मैंने बहुत पहले सुना था, मुझे मेरे जहन में भी नहीं लगा कि जहन्नम अगर मुझे देख ले तो मैं इतना बड़ा आशिक़ रसूल हूं कि उसको पसीना आ जाए। अल्लाह, ये कितनी बड़ी जसारत है। जिस जहन्नम से हमारे आका पनाह मांगते रहे, अपने उम्मतियों के लिए पनाह मांगते रहे जहन्नम से, आज उम्मती जो नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ता दावा करता है कि अगर जहन्नम मुझे देख ले तो उसको पसीना आ जाए। वो जब वक्त आएगा उसी वक्त पता चलेगा किसको पसीना आए। और जन्नत को तो ऐसा समझ लिया है, ऐसा समझ लिया है कि लगता है कि अपने बाप की बगौती है, जब जी चाहेगा दरवाजा खोलेंगे और जन्नत में घुस जाएंगे। जन्नत की आरज़ू हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते रहे और रब के हुजूर अपने सर को झुकाकर अश्क-ए-रेज़ियां करके हमारे लिए अपने रब की बारगाह में आंसुओं का खिराज पेश करते रहे, सिर्फ इस वजह से कि मौला मेरी उम्मत। अल्लाह आला हज़रत ने कहा था अल्लाह क्या जहन्नम अब भी अल्लाह क्या जहन्नम अब भी नज़र तो होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहाने, बेशक सुभान अल्लाह, मेरे मुस्तफा जाने रहमत जहन्नम से पनाह मांग रहे हैं। और ऐसी नातखानी होती है और उस पर जिस तरीके से झूमा जाता है अल्लाह समझ कि मैं क्या बता दूं। वही बात मुझे याद आती है, ऐसा झूमते हैं, ऐसा झूमते हैं कि बस अभी इनको हाल चालू हो गया है और कुछ पक्का नहीं है किस वक्त रूह इनके जिस्म से जुदा हो जाए, कुछ पक्का नहीं। और अगर पूछ लीजिए कि भाई साहब नमाज कितने वक्त की आज पढ़े हैं तो पगले झांकेंगे इधर उधर। जलसे कराना सुन्नत मुस्तहब, जलसे कराना मुस्तहब, लेकिन नमाज पढ़ना फर्ज। और कैसी फर्ज? रोज़े अव्वल की रोज़े महशर की गुदास हुआ अव्वली बख्शिश, अव्वली पुरशिश नमाज कि महशर का दिन जो जानों को पिघला देने वाला होगा, सबसे पहला जिस चीज के बारे में सवाल किया जाएगा वो नमाज होगा। आप गौर करें कि हम क्या कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं, मौलवी साहब कोई बात बताते हैं, कुछ अच्छी नसीहत करते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि लोग कहते हैं अरे मौलवी साहब आपका अमल आपके साथ, हमारा अमल हमारे साथ। ये कोई बात हुई? मैं आपको बता दूं जहन्नम का सबसे अदना अजाब यह है कि इंसान को आग की जूतियां पहनाई जाएंगी और इतनी शिद्दत की गर्मी और तपिश उसके अंदर होगी जिसकी बिना पर उस शख्स का भेजा ऐसा खौल रहा होगा जैसे हम दुनिया में पानी चढ़ा दें आग के ऊपर और पानी बिल्कुल बिल्कुल खौलता है। ये अदना अजाब है जहन्नम का कि सिर्फ पांव की जूतियां आग की जूतियां पहनाई जाएंगी, ये अदना अजाब। अरे तुम चंद मिनट के लिए आग का अंगारा अपने हाथ पे रख के दिखा दो, इनामुल हक मान जाएगा कि तुम बर्दाश्त कर लो। तो हमें जरूरत है, कुछ ज्यादा नहीं कर सकते यार, इतना तो कर ही सकते हैं कि 5 वक्त नमाज पढ़े, इतना कर सकते हैं कि नहीं? सबके बस में है कि नहीं? बिल्कुल है।
माजूर तो है नहीं, वो बूढ़े बाबा हैं जो मस्जिद में आते हैं, बताओ सर्दियों में बूढ़ों को कितनी तकलीफ होती है। अल्लाह